کریے۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں، رکوع کے معاملے میں لوگ کیا ہے، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، عجلت سے کام لیتے ہیں۔ اور رکوع جو نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس میں سکون و اطمینان، خشوع اور خضوع کو کیا ہے، کھو دیتے ہیں۔ بھاگم بھاگ کی کیفیت ہوتی ہے۔ جلد بازی میں نماز ادا کرنے کے لیے کیا ہے، پورے طور پر رکوع نہیں کرتے ہیں، پورے طور پر قیام صحیح سے نہیں کرتے ہیں رکوع کے بعد۔ دیکھیے اس سلسلے میں یہاں پر جو صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا جی، اور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو وہ شخص آیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ بیچارہ آدمی گیا، پھر سے جا کر نماز پڑھ کر آیا، پھر اسی طرح جلد بازی میں اس نے نماز ادا کی، پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر سلام کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جی واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب کہا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس سے بہتر نماز پڑھ نہیں سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر جو تم کو میسر ہو، جو تم کو یاد ہو قرآن مجید کی تلاوت کرو، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر کیا ہے، تم رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کو پورے سکون اور اطمینان سے کر لو۔ پھر کہا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر رکوع سے اپنے سر کو اٹھاؤ تو ایک دم معتدل ہو کر اعتدال کے ساتھ ایک دم کیا ہے، تم ٹہر جاؤ۔ پھر کہا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر جب تم سجدہ کرنے لگو تو سجدہ اطمینان سکون والی کیفیت کے ساتھ تم سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم جب سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اچھے طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر کیا ہے، تم اس کو اپنی پوری نماز میں اسی کیفیت کو تم دہراؤ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اجی رکنا صرف، رکوع جو ہے صرف جھکنے کا نام نہیں ہے، رکوع میں انسان صرف جھک جائے گا کافی نہیں ہے، بلکہ سکون و اطمینان ہونی چاہیے، سکون و ٹھہراؤ ضروری ہے رکوع میں، ہاتھوں کو گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑنا ہے، کمر کو پوری طریقے سے ہموار کر کے جھکانا ہے، بازو کو پورا سیدھا کرنا ہے، پہلو سے الگ رکھنا ہے، سمجھ رہے نا۔ جلد بازی سے رکوع کیا ہے، باطل تو نہیں ہوتی ہے مگر کیا ہے، ناقص ہو جاتی ہے جی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ رکوع و سجود میں اس کا ٹھہراؤ ہی نہیں تھا، سکون و اطمینان ہی نہیں تھا، اور یہ سکون و اطمینان، خشوع اور خضوع نماز کی اصل روح ہے، یہ روح، سمجھ رہے نا۔ معلوم ہوا کہ رکوع کرنا صرف جسم کو جھکا دینا نہیں ہے، اپنے کمر کو جھکا دینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا ہے، رکوع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کی دعائیں پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب، رکوع کی دعائیں دیکھیے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی،
اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک ہے۔ تو فائدہ میں دیکھیے، رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار اور تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی رکوع میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا۔ تو معلوم ہوا عزیز طالبات کہ رکوع میں ہم اطمینان و سکون کا مظاہرہ کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کریں گے، اور اس کیفیت کے ساتھ کریں گے جس کیفیت کو ابھی آپ لوگوں نے حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں آپ لوگوں نے جانا۔ اور اس کے بعد رکوع میں مختلف دعائیں ہیں، سبحان ربی العظیم مشہور معروف دعا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں، حصن المسلم وغیرہ میں آپ کو بے شمار دعائیں مل جائیں گی، تو ان میں سے کسی کو ایک کو بھی آپ پڑھنے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، مختلف نمازوں میں مختلف دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، یہ بھی آپ کے لیے چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا کیا ہے، آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا ہی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طرح آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع اور ارکان کو تعدیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اسی طرح اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔